السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے، فتح سے سرفراز فرمایا، اور جو مشرکین تھے، کفار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اور اسی کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف اپنی قرآن کی آیات میں کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر جو غزوہ بدر تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ غزوہ بدر کی وجہ، اس کے پیش آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا، کہ جب بھی وہ لوگ جو ہے تجارت کے لیے ان کے قافلے مکہ سے شام جایا کرتے تھے اور مکہ سے پھر جو ہے شام سے مکہ واپس آیا کرتے تھے، تو جس راستے سے وہ گزرتے تھے وہ راستہ مدینہ سے بالکل قریب پڑتا تھا۔ اور کیونکہ جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تھے اور مدینہ میں آنے سے پہلے تک مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ کفار اور مشرکین تم لوگوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، اعزاز پہنچاتے ہیں، تم لوگوں نے آگے سے ان سے اعراض کرنا ہے، ان سے درگزر کرنا ہے، ان سے لڑائی وغیرہ نہیں کرنی۔ لیکن جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ میں آ گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے مشرکین سے، کفار سے جو ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے لڑنے کی اجازت دے دی۔ تو اسی کی تیاری پہ نبی اسلام نے کفار سے جو ہے لڑائی کی، جنگ کی تیاری اس وقت سے شروع کر دی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ تم اب ان سے لڑ سکتے ہو۔ تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نبی اسلام جو ہے قتال کی، جنگ کی تیاری کرواتے رہتے تھے۔ تو اسی کے دوران میں نبی اسلام کو یہ خبر پہنچی تھی کہ مشرک جو قریش ہیں ان کا ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ ابو سفیان ہے۔ تو نبی اسلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ اس کو نبی اسلام نے سوچا کہ یہی جو مال ہے کل جو ہے نا، یہی مال جو ہے نا یہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف یہ استعمال کریں گے، تو اچھا موقع ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو حاصل کرتے ہیں، یہ مال غنیمت ہوگا، تاکہ جو ہے ابھی سے ہم ان کی جو ہے قوت ہے اس کو کمزور کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی اسلام جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو لے کر اپنے ساتھ اس راستے کی طرف چل پڑے، اور نبی اسلام کے ساتھ جن صحابہ کی تعداد تھی وہ 313 تھی، اور بے ساز و سامان تھے، وہ ان کے پاس کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی، نہ جنگ کی نیت تھی، نہ وہ جنگ کے ارادے سے نبی اسلام صحابہ کرام جا رہے تھے، بلکہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ مال غنیمت حاصل کرنا، ایک قریش کے قافلے کو لوٹنا۔ لیکن جو ہے نا ابو سفیان کو اپنے اس کے کسی جاسوس کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ نبی اسلام جو ہے نا ہم پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا ایک جو ہے وہ اپنا جاسوس جو ہے نا وہ مکہ بھیج دیا اور وہاں سے مدد طلب کی کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہاں سے جو ابو جہل تھا وہ فوراً جوش میں آ گیا، اور جو ہے اس نے اپنے ساتھ 1000 جو ہے جنگجو لیے، اور ان کے ساتھ جو ہے گانا گانے والی عورتیں بھی تھیں جو گانا گاتی تھیں اور جو ہے نا نغمے پڑھتی تھیں، ان کو جوش دلاتی تھیں، نعوذ باللہ نبی اسلام صحابہ کرام کی مذمت بیان کر رہی تھیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے 70 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اس طرح گھوڑوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ہر ایک 600 بندوں نے جو ہے وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی پورا جو ہے اسلحہ ان کے پاس تھا، ساز و سامان جنگ کا ان کے پاس تھا، اور مسلمان نہتے تھے۔ بہرحال وہ نکلے اور جو ہے نا وہ انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو ابو سفیان کا قافلہ تو کیونکہ اس کو خبر ہو گئی تھی وہ بچ کر وہاں سے نکل گیا، لیکن جو ہے آخر میں جو ہے ابو جہل کے لشکر کا اور نبی اسلام کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، اور پھر جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا ان کے مقابلے میں جو ہے بہت کم تھی،
ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی. مسلمانوں کے پاس جو ہے نہ وہ جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے، نہ ان کی جنگ کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک قافلے کو لوٹنے آئے تھے، مال غنیمت حاصل کرنے آئے تھے. تو اب جو ہے دونوں طرف جو ہے نہیں کہ مادی لحاظ سے قوت تھی وہ بالکل ایک دوسرے کے برابر نہیں تھی. اور فطری طور پر انسان جو ہے نا وہ اس بارے میں اس کے دل میں آ ہی جاتا ہے کہ ہم ان کا کیسا مقابلہ کریں گے، کیا ہوگا. اور نبی اسلام بھی اس بارے میں تھوڑا سا نبی اسلام کو بھی تھوڑا اس بارے میں فکر تھی کہ اب کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیتیں نازل کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے اے نبی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کو ملے گی، یا تو ابو سفیان کا قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ آپ کو ملے گا، یا ابو جہل کا جو یہ لشکر آیا ہے اس کو آپ شکست دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور مدد کے وعدے کیا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اسلام جو تھے بہت فکر مند تھے. نبی اسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج تو نے اس جو ہے ان کے ہماری مدد نہ کی تو یہ تھوڑی ہی ایک جماعت ہے جو تیری عبادت کرتی ہے، تو اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر تیری عبادت کون کرے گا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی. نبی اسلام بہت دیر تک جو ہے رو کے دعائیں مانگتے رہے اور صحابہ کرام بھی اس پر آمین کہتے رہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں نبی اسلام کے کندھے پر جو چادر تھی وہ بھی نیچے گر گئی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو اٹھایا، آپ کے کندھے پر ڈالا اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا نہ رہیں، اتنا فکر مند نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نازل ہو گئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو تم جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا. کس طرح؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری 1000 ایسے فرشتوں سے مدد کروں گا جو پے در پہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کا وعدہ فرما لیا. پھر جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مسلمان جو ہے کامیاب ہوئے، سرفراز ہوئے. باقی اس میں ایک بحث آتی ہے کہ جو ایک جگہ پہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور جو ہے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 3000 فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا اور 5000 فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا. تو کتنے اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جو ہے غزوہ بدر میں کتنے فرشتے اترے جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی. تو اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردفین کا لفظ ذکر فرمایا. مردفین ردف سے نکلا اور ردف کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اب پہلے اول مرحلہ میں 1000 فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، دوسرے مرحلہ میں 3000 آئیں گے اور پانچویں مرحلے میں 5000 آئیں گے. لیکن اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اسلام کو خبر پہنچی تھی کہ ابو جہل کی ایک کمک آ رہی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر اور وعدہ فرمایا تھا کہ اگر وہ پہنچے گی تو میں پھر آپ کی 5000 فرشتوں سے مدد کروں گا. لیکن کیونکہ وہ کمک نہیں آئی تھی، جب اس بندے کو خبر پہنچی کہ ابو جہل کو شکست ہو گئی ہے تو وہ نہیں آیا مدد کے لیے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں پھر 5000 فرشتے بھی نہیں اترے. تو بہرحال یہ جو ہے نا اس طرح مفسرین نے ان آیات میں تطبیق کی ہے. اور پھر اس میں مفسرین کا آگے اختلاف ہی ہوتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا یہ صرف مسلمانوں کی جو ہے ان کی قوت کو تعداد کو زیادہ دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تھا. اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جو ہے فرشتے آئے لیکن انہوں نے کفار سے مشرکین سے لڑائی نہیں کی، بلکہ لڑائی جو تھی جنگ جو تھی وہ مسلمانوں نے جو تھے انہوں نے خود کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کرائی کہ انہوں نے آ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے کفار سے مشرکین سے جنگ بھی کی، ان کو قتل بھی کیا. تو بہرحال دونوں طرح کے قول موجود ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ہے نا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، خواہ وہ قتال کے ذریعے سے کی، خواہ وہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے دلوں کو اور جو ہے نا مضبوط رکھ کر ان کے دلوں اور ان کو جو ہے ان کے قدموں کو ثابت رکھ کر کی. جس طرح سے بھی کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اتری اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو پورا فرما دیا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حال میں کہ تم بے ساز و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی، نہ تم جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا مادی لحاظ سے تم ہر لحاظ سے کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہاری مدد کی۔ اب اس آخری بات میں یہ عرض کروں گا اور اس کو کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر اس جنگ کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اسلام صحابہ کرام کے ساتھ خود اس جنگ میں نبی اسلام شریک ہوئے اور نبی اسلام نے وہ جنگ کی ہے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور بدر اس جنگ کا نام کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی وہاں پہ ایک بدر نام ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اور وہ کنواں کہ اس کنویں کا نام بدر اس لیے تھا کیونکہ جس بندے نے وہ کنواں کھودا تھا بنایا تھا اس شخص کا نام بدر تھا، تو اسی کے نام سے وہ کنویں کا نام رکھ دیا گیا، اور وہ کیونکہ اس کنویں کے پاس وہ جنگ ہوئی تھی لہٰذا اس جنگ کو غزوہ بدر کہا جانے لگا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بدر اس وادی کا نام تھا جہاں پہ جنگ ہوئی، اس لحاظ سے اس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ بدر رکھ دیا گیا۔ بہرحال جو ہے یہ کچھ میں نے سوچا کہ آج کیونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات پیش آئے تھے مسلمانوں کو، یہ جنگ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ ہوا تھا اور اس کے بہت سارے مسلمانوں کو فائدے ہوئے کہ مسلمانوں کا رعب دبدبا جو ہے نا اور ان کا جو ہے نا ہیبت، ان کی جو ہیبت تھی پوری دنیا کے جو اس وقت کے مشرکین کفار تھے ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ جو ہے نا مسلمانوں کی ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان بھی اب ایک طاقتور قوم بن چکے ہیں، تو یہ اس جنگ کا فائدہ ہوا تھا۔ تو کیونکہ آج 17 رمضان ہے تو یہ 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی، تو آج یعنی کہ اور میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ رمضان بھی تھا اور گرمی کا موسم تھا، یعنی صحابہ کرام سوچیں آپ لوگ کہ جو ہے نا وہ یعنی کہ روزے کی حالت میں ہوں گے اور انہوں نے روزے کی حالت میں جنگ کی، کیا ایک منظر ہوگا اور کس طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کیا پھر ان کے جذبات ہوں گے کہ جب ان کی اللہ تعالیٰ کی مدد کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کیا ان کا ایمان جو ہے ان کی ایمان کی جو کیفیات تھی وہ کتنی بڑھ گئی ہوں گی۔ تو یہ ہم بھی جب یہ واقعہ سنتے ہیں آج اتنے سالوں کے گزر جانے کے بعد بھی تو ہمارا بھی ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا ایسے اثر رکھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی جو ہے نا یہ اسلام کے اس طرح کے واقعات ہیں غزوات وغیرہ کے یہ ہم ان کو پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے بڑھتا رہے اور ہمارا ایمانی جذبہ جو ہے وہ جوش کھاتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔